ایوب بیگ صاحب 28 اپریل 2022 کو 27 رمضان المبارک کا دن تھا آلموسٹ، تو اس دن وفاقی شرعی عدالت نے سود کے حوالے سے ایک بڑا مارکۃ الاراء جو ہے وہ فیصلہ دیا، جس میں سود کی تمام جو 20 سال سے پروسیڈنگ چل رہی تھی اس کے خلاف فیصلہ آیا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایک فیصلہ سب سے پہلا جو سود کے خلاف آیا تھا وہ 1991 میں آیا تھا، یہ بتائیے گا کہ اگر اس وقت سے لے کے آج تک اس فیصلے پہ عمل درآمد کی کوئی صورت ہماری حکومتوں نے چلائی ہوتی، اس پہ کوئی عمل پیرا ہوئے ہوتے نیک نیتی کے ساتھ، تو آج جو حالات پاکستان کو فیس کرنے پڑتے ہیں کبھی ایسا ہوتا؟ یقیناً نہیں۔ دیکھیں 1991 میں جسٹس تنزیل الرحمان وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے جنت میں درجات بلند فرمائے۔ انہوں نے واقعتاً پہلا فیصلہ انہی کا تھا نا، کمال کا فیصلہ تھا۔ انہوں نے تمام چیزوں کو جو ہے اس کے حوالے سے اور یہ ثابت کیا کہ جو اس وقت بھی یہ ہنگامہ تھا کہ جی یہ بینکوں کا انٹرسٹ اور چیز ہے اور جس چیز کو قرآن نے ربا قرار دیا ہے وہ مختلف ہے، لہذا یہ بینک کا انٹرسٹ ہے یہ حرام نہیں ہے۔ اس طرح کی بیہودہ قسم کی باتیں اس وقت بھی تھیں، آج بھی چل رہی ہیں، لیکن انہوں نے ثابت کیا، اور نہ صرف پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت ثابت کیا، شریعت کے حوالے دے کر، قرآن اور سنت کے حوالے دے کر ثابت کیا کہ جو بینک انٹرسٹ ہے وہ وہی ربا ہے جسے قرآن پاک نے حرام مطلق قرار دیا ہے۔ آپ نے درست فرمایا، کاش ہم اس پر اس وقت سٹینڈ لے لیتے، لیکن اس وقت اس کے خلاف وقت کی حکومت نے اپیل دائر کر دی اور پھر وہ ایک لمبا سفر ہوا۔ پھر 1999 میں بھی شریعت اپیلیٹ بینچ نے بھی اس پر مہر تصدیق ثبت کی، لیکن یہ کہ وہ بات لٹکتی چلی گئی۔ اگر ہم 1991 میں کرتے، اس وقت پاکستان پہ صرف 18 ارب ڈالر قرضہ تھا۔ ایوب بیگ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت 1991 میں جو فیصلہ آیا، اس وقت کی حکومت اپیل میں گئی تھی، ابھی 30 سال کے بعد پھر فیصلہ آ رہا ہے تو حکومت وقت پھر اپیل میں ہے، تو حکومت کا سٹیٹس تو وہی ہے۔ ہاں میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ سارا نقصان اسی وجہ سے پہنچا نا۔ میں نے عرض کیا کہ 1991 میں ہم پر صرف 18 ارب ڈالر قرضہ تھا، آج ہم پر 134 ارب ڈالر قرضہ ہے۔ اس وقت نکلنا کافی آسان تھا، میں نہیں کہتا آسان تھا، نسبتاً بہت آسان تھا، اور آج تو عقلی طور پر اللہ ہمیں نکال دے یا ہم ایک کوئی مرد حر اس طرح کا فیصلہ لے لے کہ ہم یہ قرض ادا نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، کیوں نہیں یہ فیصلہ لیا جا سکتا کہ ہم یہ سود ادا نہیں کریں گے؟ دیکھیے آپ کو یاد ہے نا، پاکستان نے F-16 خریدے تھے امریکہ سے، اور پاکستان ایڈوانس پیمنٹس کی تھی، ایڈوانس پیمنٹ کی تھی، فل پیمنٹ ایڈوانس کر دی تھی، انہوں نے نہیں دینا چاہے۔ سیاسی فیصلہ یہ ہوا کہ پاکستان کو F-16 نہ دیے جائے، لہٰذا انہوں نے آئین میں ایک پریسلر ترمیم کر کے تو ہمیں کیا کہوں کیا دکھا دیا، اور پھر انتہا ہے زیادتی کی، جنہوں نے ہم سے زیادتی کی اور جنہوں نے زیادتی وصول کی، ہمیں جلی ہوئی گندم دے دی، اس کے بدلے میں جلی ہوئی گندم جو انہوں نے سمندر میں پھینک لی تھی وہ انہوں نے ہمیں F-16 کے بدلے میں ہمیں دے دی۔ ہم نے لے لی، غلام ہیں تو لے لی، ہم بولے بھی نہیں آگے سے، اور وہ وصول کر لی، کچھ نہیں ملا ہمیں۔ کیا آج ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ ہماری عدالت نے، شرعی عدالت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا سود کی ادائیگی کی، لہٰذا جہاں تک سود کا تعلق ہے وہ ہم ہرگز ادا نہیں کریں گے، کیونکہ ہمارے مذہب کا معاملہ ہے، ہماری شریعت کا معاملہ ہے، ہمارے دین کا معاملہ ہے، اور جہاں تک آپ کے اصل زر کا معاملہ ہے اس سے کسی صورت انکار نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جب ہمارے پاس ہے نہیں تو ہمارے پاس انکار کے سوا کیا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اگر انکار کر دیں، ٹھیک ہے بہت سے اقدامات کریں گے، لیکن کوئی ایٹمی حملہ ہم پہ نہیں کر دیں گے۔ کوئی ایسا باہمت حکمران ہونا چاہیے جو ان کو صاف انکار کر دے کہ ہماری شریعت اجازت نہیں دیتی، سود ہم ادا نہیں کر سکتے، اور اصل زر کے ہم یوں ادا کر دیں گے جس طرح بھی ممکن ہوا۔ لیکن یہ کہ ہمارے حکمرانوں میں یہ ضرورت کہاں سے آئے گی؟ اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، کہ وہ جوابی اقدامات ایسے کریں گے
کہ پاکستان بہت سے مصائب میں پھنس جائے گا. یقینی طور پر وہ پاکستان کو بالکل تنہا کر دیں گے اور بہت سے معاملہ کریں گے. بینکنگ کا معاملہ باہر نکال دیں گے, ہمیں ایل سی کھولنے کا مسئلہ بن جائے گا. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہم مر جائیں گے, اس لیے کہ اللہ نے اگر سود کو حرام قرار دیا ہے تو اس کے چھوڑنے سے کوئی مر نہیں سکتا. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم صاف انکار کریں اور کھڑے ہو جائیں. پھر عوام کو بھی چاہیے نا, اور صاف بات ہے اس میں صرف حکمران قابل مذمت نہیں ہے, عوام بھی جو ہے نا وہ اپنی کسی قسم کی سہولتیں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. عوام بھی گھاس کھانے کو تیار نہیں ہے. ہم نے کہا تھا نا ایٹم بم بنائیں گے, گھاس کھائیں گے, اس وقت تو ضرورت نہ پڑی اس لیے کہ ڈالر آ گئے امریکہ سے کسی اور وجہ سے. اب کہیں سے ڈالر نہیں آئیں گے, پھر واقعتاً گھاس کھانی پڑے گی. اور اگر قوم میں کوئی جرت, کوئی حمیت, کوئی شرم, کوئی حیا ہے تو اس بات پر تیار ہو جائے کہ ہم ہر صورت سود چھوڑ دیں گے اور اس کے جو بھی نتائج نکلیں گے ہم وہ بھگتنے کے لیے تیار ہیں. اور یہ صرف حکمران اکیلے نہیں کر سکتے, اس میں عوام کو ساتھ ملنا ہوگا, ساتھ دینا ہوگا, تبھی یہ ممکن ہے.